نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد پروگرام کے آغاز میں اللہ پاک رب العالمین کے شکر ہے جس کے ذات پاک نے ہم کو اس جگہ میں روضۃ من ریاض الجنہ میں سب کو اکٹھا ہونے کے لیے جمع ہونے کے لیے توفیق عطا فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک دن خطاب کر کے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اگر تم لوگ جنت کے ٹکڑوں کے پاس سے گزرو ادھر کیا ہو جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کی ٹکڑا سے کیا مراد ہے؟ جنت کی ٹکڑا سے روضہ من ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلق الذکر، وہ سب حلقہ جنت کے کیا ہے باغیچہ ہیں جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ کا درس چلتا ہے. اللہ پاک رب العالمین ہم کو بھی یہ سب احادیث کی مفہوم کو سمجھ کے حاضر ہونے کے لیے توفیق عطا فرمائے. ایسے مجلس سے تعلق رکھنے والوں پر اللہ پاک رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ پاک رب العالمین ان پر راضی ہوتا ہے، ان پر رحمت اور سکینت نازل کرتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. ایسے مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو اللہ پاک رب العالمین فرشتوں کے سامنے یاد بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے. یہ سب نعمت، یہ سب خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس لیے کہ دیا ہے حتیٰ کہ ہم دین کو اچھے طرح سے پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں، تقریباً پچھلے درس میں بھی نماز کے بارے میں مدارست اور مذاکرت ہوا ہے. نماز کے ارکان کے بارے میں، نماز کے ارکان کے بارے میں ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھا تھا ویسا ہی نماز پڑھنا. ارکان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوا، اس میں مختصر میں بہت سارے مسائل کا بھی ذکر ہوا ہے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر توفیق دے واجبات الصلاۃ کے بارے میں بات ہوگا. کس کے بارے میں دوستوں؟ نماز کے واجبات کے بارے میں درس ہوگا. نماز کے واجبات میں سے ایک دو بتا سکتا ہوں، کون ہے؟ نماز کے واجبات میں سے ایک نمبر یا تو ایک بتائیے. چار والی نماز پڑھتے ہیں نا، 4 رکعت والی، اگر دو میں نہیں بیٹھے نہیں، واجبات نہیں بیٹھنے کے بعد نہیں کر رہا. یعنی آپ کا مقصد یہ ہے 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتا ہوں وہ نماز کا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ بولنا چاہتے ہیں نا. اور 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، اس میں کیا پڑھنا؟ تشہد پڑھنا کیا ہے؟ نماز کا واجبات ہے. نماز کے واجبات میں سے دوستوں یہ تکبیرات انتقالیہ، جس تکبیرات سے آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے وقت تکبیر کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ یہ تو نماز کے کیا ہے؟ فرض، نماز کا رکن ہے. یہ نماز کے کیا ہے؟ رکن ہے. اور باقی جتنا کیا ہے، آپ نماز میں کتنے بار تکبیر پڑھتے ہیں؟
رکوع میں جانے کے وقت تکبیر کہتے ہیں, سجدہ میں جانے کے وقت تکبیر کہتے ہیں, سجدہ سے اٹھنے کے وقت پھر سجدہ جائیں, پھر دوسرے رکعت کے لیے اٹھنے کے وقت تکبیر کہتے ہیں, پھر رکوع میں. ایسے جتنا ہی تکبیرات ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیرات انتقالیہ. تکبیرات یہ سب واجب ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اگر کسی نے جلد کر کے نماز پڑھا, تکبیر چھوڑ دی, ایک تکبیر رکوع میں جانے کے وقت وہ تکبیر نہیں کہا ہے, رکوع میں چلا گیا لیکن اللہ اکبر تکبیر نہیں کہا, اس کو کیا ترک ہوا؟ رکن ترک ہوا نہ واجب ترک ہوا؟ واجب ترک ہوا. سجدہ سے اٹھنے کے وقت یا تو تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے وقت تکبیر اس نے نہیں کہا, اس کا کیا ترک ہوا؟ واجب ترک. اگر ایک کو 2-3 واجبات نماز کا ترک ہو گیا, عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا تو عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, 2-3 واجبات اس کو ترک ہو گیا, کتنا سو سجدہ دینا پڑے گا؟ دو دینے سے کافی ہے. دو دینے سے ایک غلطی کے لیے, ایک واجب ترک کرنے کے لیے 2, اور دوسرا واجب ترک کرنے کے لیے اور 2, تیسرے واجب چھوڑنے کے لیے اور 2, کتنا ہو جائے گا؟ اس میں چلے گا؟ نہیں چلے گا. آپ کو غلط کتنا ہوا؟ نماز میں واجب 2 ترک ہوا, 100 سجدہ کتنا دینا ہے؟ 2 دینا. 2 دینا کافی ہے. ٹھیک ہے دوستو, یہ جبر نقصان ہو جائے گا. یہ جتنا تکبیرت انتقالیہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. یاد رہے گا دوستو, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. رواہ مسلم. جب امام تکبیر کہے تم بھی کیا کہو؟ تکبیر کہو. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, جب امام صاحب کیا کہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہے. امام صاحب کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن مقتدی پر واجب ہے؟ مقتدی پر واجب نہیں. مقتدی پر کیا واجب ہے؟ ربنا ولک الحمد کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. یاد رہے گا دوستو, آپ جب امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھیں آپ کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا کیا نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے. لیکن امام صاحب کو کیا ہے؟ اچھا, جب آپ اکیلا پڑھ رہے ہیں نماز, سنت پڑھ رہے ہیں, یا تو کبھی کبھار اکیلا نماز پڑھنا ہوتا ہے, تب آپ پر سمع اللہ لمن حمدہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. مقتدی اور مأموم, مقتدی کے لیے واجب نہیں, مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. اچھا, امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا, مقتدی صاحب نے آپ ربنا ولک الحمد نہیں کہا ہے, کیا آپ پر مقتدی پر سو سجدہ واجب ہے؟ ہاں دوست, مقتدی اگر غلط کر لیا, نماز کا واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا, مقتدی پر کیا نہیں؟ سو سجدہ نہیں. یاد رہے گا دوستوں. لیکن شیخ صاحب ہم نے دیکھا ادھر 1-2 مصریوں کو یہ سجدہ سو کرتے ہوئے امام کے پیچھے نماز پڑھتے, جیسے کہ دوسری رکعت ہے, کوئی لمبا نہیں, امام کہتا اللہ اکبر, نہیں اٹھا ہے تحیات میں بیٹھے گا, لیکن وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ایک مصری ہمارے ساتھ میں تھا, پھر اس کے بعد میں جب سو سجدہ دیتے ہیں, وہ سجدہ سعود دیا, مطلب سلام امام نے پھیر دیا, پھر وہ جو ہے سجدہ سعود دیا اس نے. مقتدی پر سو سجدہ نہیں ہے, مقتدی پر سو سجدہ کیا نہیں. اگر اس نے کیا غلطی کیا, اس کا تو عمل ہمارے لیے کیا نہیں, حجت نہیں ہے. ایک آدمی کا مصری گیا تو کسی کا بھی ہو, کسی کا عمل حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت کون ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے حجت بن سکتا ہے. ٹھیک ہے دوستوں. اچھا, ربنا ولک الحمد. جب رکوع میں جاتا ہے کیا پڑھتا ہوں؟ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. کتنے بار؟ 1 بار کہنا واجب ہے, 3 بار, 7 بار, اس سے زیادہ سنت ہے.
ایک بار کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ کہنا سنت ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر ایک بار کہہ کے اٹھ گیا اس کی نماز ہو جائے گا، لیکن نماز یہ جلد بچانے کا کیا نہیں ہے، جگہ ہے۔ آپ اللہ کی محبت سے آیا نماز سے، نماز کی اہمیت سے آپ نے آیا ہے، اس لیے کہ جب آیا ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، محبت سے کھڑا، تعظیم سے کھڑا ہونا۔ اللہ کے سامنے کس سے کھڑا ہونا دوستوں؟ ہم تو پورا ہمیشہ بتاتا ہوں 24 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ پورا اللہ کے لیے نہیں دیتا ہوں، بہت کم دیتا ہوں، بہت کم دیتا ہوں۔ جو ٹائم دے رہا ہوں ایک وقت نماز کے لیے 15 منٹ پکڑ لیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سے دوں، اس کو اچھے سے۔ سبحان ربی العظیم ایک بار کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ کہنا سنت ہے۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سارے بہت سنت ہے، کیا جیسا کہ کیا پڑھتا ہوں ہم رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور کیا پڑھتا ہوں؟ ہم انڈیا پاکستان میں اکثر یہی پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی پڑھتا ہوں، سبوح قدوس کسی کو نہیں آتا ہے؟ پڑھتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر یہی، مطلب زیادہ یہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز میں جب کھڑے ہو نا، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے تعظیم کو لے کے کھڑے ہو تو آپ کو سنت پر بھی عمل کرنا دل کرے گا۔ بہت بھائی لمبے رکوع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت بھائی جلدی ختم کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے لمبا کیا ہے اس میں اور جو اذکار ہیں، مسنون اذکار ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے، کیا؟ ربنا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک، اس لیے کہ رکوع میں دعا کرنا جائز نہیں، رکوع میں دعا کرنا جائز نہیں۔ ربنا آتنا پڑھے تو دعا کر رہے ہیں آپ، ربنا آتنا اگر کسی نے پڑھے یہ سجدے میں پڑھ رہے ہیں، جی سجدہ میں دعا کرو، سجدہ دعا کی جگہ ہے، سجدہ کس کی جگہ ہے دوستوں؟ دعا کی جگہ ہے، لیکن رکوع وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رب کریم کو کیا کرو؟ تعظیم کرو، رب کریم کو کیا کرو؟ وَأَمَّا السُّجُودُ، اور سجدہ میں فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، کثرت سے دعا کرو سجدہ میں، اس لیے کہ کیوں؟ بندہ سجدہ سے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے بہت کیا ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ ربنا ولک الحمد بھی ختم ہوا، ربنا ولک الحمد آپ اگر مقتدی ہیں آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد جو زیادہ ہے اگر آپ کو آتا ہے تو پڑھیے، کیا کس نے بتایا؟ پڑھیے تو ہے، بہت بھائیوں کو آپ لوگ شاید مسجد میں سنتے ہوں گے، عرب لوگ خاص کر کے ربنا ولک الحمد والشکر، سنا کبھی سنا ہے؟ عرب لوگ پڑھتا ہے ایسے، یہ حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ربنا ولک الحمد کے بعد ولک الشکر نہیں کہا ہے۔ بہت بھائی کو سنتا ہوں عرب خاص کر کے یمنی مصری لوگ بہت پڑھتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیا ہے؟ طریقہ کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ ربنا ولک الحمد آپ کتنے طریقہ سے پڑھتا ہے عبدالحی بھائی، نیاز بھائی؟ یہ ربنا ولک الحمد ہم ایک طریقہ پڑھتا ہوں ہمیشہ، ربنا لک الحمد، یا تو نہیں بس یہ ربنا ولک الحمد، بس جب تک یہ معلوم نہیں تھا انڈیا میں بس ربنا ولک الحمد، کیونکہ کیسے آتا تھا جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو جب امام صاحب آگے ہوتے تھے، مائک وائک نہیں تھا تو پیچھے جو ہوتے تھے نا، جو بزرگ جو تھے دادا کی عمر کے، تو وہ یہ اتنے ہی پڑھتے تھے صرف۔ اچھا، جب وہ کہتے سمیع اللہ علیہ تو یہ کہتے ربنا ولک الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار الفاظ سے ربنا لک الحمد ثابت ہے۔ کتنے الفاظ سے، کتنے طریقے سے؟ ربنا لک الحمد، وہ نہیں ربنا
لك الحمد. دوسرا طریقہ ربنا ولك الحمد. ادھر کیا بڑھ گیا ولك الحمد. تیسرے کیا ہے جی جی اللہم ربنا لك الحمد. یہ لو تیسرا طریقہ ہے. اللہ چوتھا طریقہ اللہم ربنا ولك الحمد. اس میں کیا بڑھ گیا اللہم بڑھ گیا. یہ چار طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کبھی اس پر عمل کرو کبھی اس پر عمل کرو. چاروں کیا ہے جائے اس لیے کہ چاروں سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیا بتایا ہوں ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. اس کے بعد اگر آتا ہے حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اتنا تو بہت بھائی کو سنتا پڑھتا ہے ماشاءاللہ. یہ نہیں پڑھتا ہوں اس سے بڑھ کر یہ سب سنت ہے. یہ سب کیا ہے سنت. اس کے بعد کس کو آتا ہے آج انعام ملے جو دعا یہ دعا جو سنت مسنون دعا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد پورا جو کہے گا اس کا گفٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اس کے بعد نہیں مسنون اذکار کے بارے میں بتا رہا ہوں. میرا درس تو چل رہا کیا ہے واجبات صلاح, لیکن جب نماز کے یہ سب ارکان کے مسائل آ رہے ہیں تھوڑا سا مزید میں واضح کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اچھا یوٹیوب میں چارج دے گا نا تفصیل سے آ جاتا ہے ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اتنا اکثر کو آتا ہے حمدا كثيرا مباركا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وقت یہ مسنون اوراد جو ہے اذکار جو ہے رکوع کے بعد ادا کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں بہت بہت بولتے ہیں کہ ہم نماز ہی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے آج کل. آپ اتنے لمبا دعا تعلیم دے رہے ہیں یہ کب سکوں گا. نہ ماشاء اللہ بہت اچھا امام ٹائم دیتا ہے ماشاء اللہ. اگرچہ ہمارا یہ مسجد جو ہے جلدی آزان دیتا ہے نا لیکن رکوع اور سجود میں لمبے ٹائم دیتا ہے. یہ کیا ہے نا جلدی اقامت دے دیتا ہے لیکن رکوع سجود میں ٹائم بہت لمبا دیتا ہے. صحیح بات ہے نا عبد الحی بھائی. تو یہ پڑھ لیکن رکوع اور کیا بہت لمبا کرتا ہے. میں خیال کرتا ہوں ہمیشہ رکوع ملتا ہے اس مسجد میں جا کے. اچھا سامنے جاتا ہوں ٹھیک ہے. وہی ادنى الکمال 5 نمبر سبحان ربی الاعلی. 5 نمبر کیا ہے سبحان ربی الاعلی. کم از کم کتنے بار ایک بار ادا کرنا آپ پر کیا ہے واجب ہے. اچھا مثلا ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو مسجد میں داخل ہوا ہے آپ نے مسجد میں داخل ہوا ہے آپ رکوع میں جا رہا امام صاحب اٹھ گیا ہے. آپ خود بخود جا کے ایک تسبیح بجان ادھر کیا کروانا تھوڑا سا آپ خود بخود ادھر ایک تسبیح پڑھ کے اٹھ کے ربنا سمع اللہ لمن حمدہ امام کے ساتھ سجدہ میں شامل ہوا. یہ رکعت آپ کا کیا نہیں ہوگا اگرچہ آپ نے ایک بار پڑھا ہے. آپ کو ایک بار امام صاحب کے ساتھ ملنا پڑے گا. آپ کو امام صاحب کے ساتھ ایک بار ملنا پڑے گا. یہ مسئلہ بہت ضروری مسئلہ ہے. امام صاحب کے ساتھ آپ گیا امام صاحب کو ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کے لیے آپ کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. سبحان ربی الاعلی وہی صحیح کیا ہے وتسن الزیادہ الى 3 لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. رواه الخمسة وصححه الترمذي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز میں رکوع میں کیا پڑھا کرتے تھے سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں رواہ الخمسہ. پانچوں نے کیا روایت کیا. اس کے معنی کیا ہے دوستوں
رواہ الخمسہ. ہم ہمیشہ سنتا ہوں کیا رواہ البخاری, رواہ مسلم, رواہ ترمذی, رواہ ابو داؤد, ایسے سنتا ہوں نا. آج کیا بتایا رواہ الخمسہ. اس کے کیا معنی ہے؟ ایسے مشہور صحیح ہے کتاب, کتنا 6 کتاب ہے, ٹھیک ہے نا, 6 کتاب صحیح 6 مشہور ہے. اگر اس سے امام صحیح بخاری کو نکالا جائے کتنا ہو جائے گا؟ 5. یعنی مسلم, صحیح مسلم, سنن ابو داؤد, سنن ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا, امام مسلم نے روایت کیا, اور باقی جتنا ائمہ حدیث ہے ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور ابو داؤد, ان 5 نے اس حدیث کو روایت کیا. ٹھیک ہے دوستوں, یعنی ان 5 کتابوں سے یہ حدیث ہے, بخاری میں نہیں. ٹھیک ہے دوستوں, وصححہ الترمذی, امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو کیا کہا؟ صحیح کہا. ولأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس کے بعد السادس, 6 نمبر واجب, قول رب اغفر لی بین السجدتین. قول اور سجدہ میں آپ مزید پڑھ سکتے ہیں. یہ سب کیا اذکار جو ہے ثابت ہوا ہے, یہ سب مسنون ہے. جیسا کہ کیا پڑھتے ہیں ہم, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی 5 6 7 10 جتنے بھی پڑھے. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم, یا 3 بار پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا مقلب القلوب پڑھیے نا. یہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, اے قلب کو الٹنے والا, ثبت قلبی علی دینک, میرے قلب کو دین پر کیا کر دو, ثابت کر دو. یہ دعا کرنا چاہیے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا, یا رسول اللہ آپ کا تو یعنی ما تقدم من ذنبک, اگلا اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا, آپ اتنا دعا کیوں کرتے ہیں یا مقلب القلوب؟ یہ دعا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قلوب العباد, اللہ کے بندوں کے قلب اللہ کے دو انگلی کے درمیان ہے. مقلب ہو کے بیچا, جس کو جب چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے, الٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے دوستو, اس لیے کہ اس دعا کو سیکھو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جب اکیلا نماز پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں, نفل نماز پڑھتے ہیں, لمبے سجدہ کر کے, یار دین پر ثابت رہنا اس سے بڑھ کر نعمت اور کوئی نہیں یار, واللہ العظیم اس سے بڑھ کر نہیں, اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں. یہ دین کی نعمت آپ کو فری میں ملے ہیں, فری میں ملا ہے, آپ کو محنت نہیں ہوا, اس لیے کہ اس کی قدردانی ہمارے دل میں نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا محنت کرنے کے بعد یہ دین ملا ہے, کتنا تکلیف اٹھایا, کتنا اذیت پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دین کے احساس, دین اسلام کی قدر, ایمان کی قدر صحابہ کرام نے سمجھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا. ٹھیک ہے دوستوں, لیکن دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا اللہ مجھے دین پر ثابت کر. آپ کو بھی کرنا چاہیے, آپ کو بھی, ہم کو بھی کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. اور ایسے بہت سارے دعا ہیں. ایسے تو سجدہ میں خصوصی طور پہ نفلی نماز میں, فرض نماز میں تو لمبے سجدہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, دعا کرنے کا موقع ہے. سجدہ میں دعا کرنے کا کیا ہے, موقع ہے. حدیث بتایا ہوں, فاکثروا فیہ من الدعاء فحری ان یستجاب له, فحری ان یستجاب له. یعنی سجدہ کی دعا اللہ کے یہاں بہت کیا ہوتا ہے, قبول ہوتا ہے. دوستو, سجدتین کے درمیان دو سجدہ کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا. رب اغفر لی کا کم از کم کتنا بار پڑھنا پڑے گا؟ رب اغفر لی. رواہ النسائی وابن ماجہ, رواہ النسائی وابن ماجہ. السابع, 7 نمبر اور 8 نمبر نماز کے واجبات میں سے 2 رکعات کے بعد التشہد الاول. التشہد الاول, پہلے تشہد, والجلوس له, پہلے تشہد کے لیے 2 رکعت کے لیے, 2 رکعت کے بعد کیا کرنا, بیٹھنا. یہ دونوں کیا ہے, 7 نمبر اور 8 نمبر, یہ دونوں کیا ہے, واجب ہے. یہ دونوں بھی کیا ہے, واجبات ہے. التحیات بہت بھائیوں کے پروگرام میں ایسے تقریباً 30-25 آدمی آتا ہے, واللہ تقریباً 6-7 بھائیوں کو کیا نہیں آتا ہے, تحیات نہیں آتا ہے. ان کو سبق دے کے آیا ہوں پچھلے درس اپنے اختصار میں, تقریباً 6 بھائیوں کو کیا تحیات نہیں آتا ہے. کسی کی عمر 35, کسی کی عمر 50 بھی ہوگی. سبحان اللہ, افسوس کی بات ہے.
امید ہے اس مجلس میں کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو خود بہت یار آج کل دین سیکھنا بہت آسان ہے. آج کل دین سیکھنا بہت آسان ہے. آپ کے جیب میں آپ اچھے دین حقانی علماء کرام صاحب دین سیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, قرآن سیکھ سکتے ہیں. آپ التحیات چالو کر دیجیے یوٹیوب میں جا کے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہے اس سے کوئی ادھر اگر کسی کو یاد نہیں میرے ساتھ رابطہ کریے دوستوں, ہمارا یہ مکتب تو کھلا ہوا ہے. آپ ساتھیوں کی خدمت کے لیے آئیے, یا تو واٹس ایپ سے میرے ساتھ کیا کریے, رابطہ کریے. میں اچھے طرح سے کیا پڑھ کے بھیج دوں گا. 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار 15 بار 100 بار کیا سیکھ لو. یہ آپ کا نماز ہے دوست, اس کے بغیر آپ کا نماز اگر آپ جان بوجھ کے بھی مسئلہ سننے کے بعد بھی اگر نہ سیکھیں, آپ تو بہت بڑا ظالم ہیں. آپ بہت بڑا ظالم ہیں. اللہ پاک رب العالمین نے فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا. اس سے بڑھ کر کون ہے ظالم, اس سے بڑھ کر کون ہے بڑا ظالم جس کو اللہ کے بارے میں یاد کرایا جائے پھر بھی اس نے اپنے منہ کو سے. خبردار دوستوں, اگر ایسے کوئی بھائی ہیں ادھر سیکھیے, آئیے تو اپنے ساتھی سے سیکھیے. ٹھیک ہے دوستوں, انشاءاللہ تعالی آج اتنے میں انشاءاللہ تعالی مختصر یہ درس ہے. ایک صاحب یہ تحیات جو بتاؤ نا, اس کے بارے میں انگلی اٹھانے کا بھی تھوڑا طریقہ واجب. اچھا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. ہاں بس اسی پہ مطلب اسی پہ سوال ہے. اچھا سوال ہے. ہاں اچھا اتنے میں آج درس سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سوال کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی.